दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम अब्बास साहब हैं। आप इस्लामी उसूल के माहिर हैं और शाम की कौमी असम्बली के साबिक़ मेंबर भी हैं। मोहतरम अब्बास साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अय्युहल इख्वतुल मुअमिनून, अय्यतुहल अख़वातुल मुअमिनात, لقد تشرفنا بالحضور إلى هذا المجلس العامر. جئناكم من جزيرة العرب ومن سوريا الجريحة. جئنا مع إخوانكم من فقهاء الإسلام والباحثين الدارسين الذين يبتغون وحدة الأمة الإسلامية. جئنا نتعرف إلى الإيمان الذي وجدناه في هذه الطائفة الكريمة. صحبناكم في صلاة الليل، في صلواتكم، في صيامكم، في مجالسكم، في المصحف الشريف الذي تمت ترجمته ل74 لغة في العالم. تعرفنا هنا في هذه الروضة إلى عطاء إسلامي كبير واعد، وبات من حقنا ومن أملنا أن نتحدث عن الإخاء بين أبناء الأمة الإسلامية. إخوانكم في هذا العالم الإسلامي الكبير ينظرون إليكم، يرنون إلى هذه الوجوه الطيبة. سنقول لهم: لقد أدركنا هنا أننا ننتمي إلى دين واحد ونبي واحد وقرآن واحد وقبلة واحدة، إلى بيت الله الحرام، إلى مكة المكرمة. يا أبناء محمد، يا أبناء هذه الأمة الإسلامية المباركة، إذ أتحدث إليكم اليوم بعد 100 عام من قيام هذه الحركة الكريمة وما واجهته من عناء، آن لنا أن نرفع الصوت وأن نقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لقد حضرنا مع سماحة إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية وتحدثنا طويلاً عن رسالتنا في الكلمة السواء، كيف نجتمع على كتاب الله جميعاً، كيف تزول بيننا الأحقاد والخلافات، كيف نسعى لتأكيد الحقيقة الراسخة أننا ننتمي إلى خطاب رسول الله يوم حجة الوداع: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن نبيكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. تحدثنا مع سماحة رئيس الجماعة الأحمدية عن سبل الجمع بين المسلمين، عن الأمور التي فرقتنا وكان ينبغي أن لا تفرقنا. تعرفنا من العمق كيف يفكر هؤلاء الإخوة. نتطلع إلى يوم نتحدث فيه عن أمة إسلامية واحدة ومذاهب متعددة. نعم، كنا نختلف فنقول الرأي عندنا كذا، وعند السادة الشافعية بخلافه، وعند الشافعية كذا، وعند السادة المالكية بخلافه. وآن لنا أن نقول الرأي عندنا كذا وعند السادة الأحمدية بخلافه. إننا أمة واحدة، سيدنا وقائدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
لم أجد في مشوار المعرفة هذا كلمة أنقلها لكم أجمل من هذه العبارات التي قرأتها على جدار هذا المجلس الكريم، مرفوعة لمؤسس الجماعة الأحمدية، يقول فيها: لا رسول ولا شفيع لبني آدم إلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. حضرت محمد مصطفى، حضرت خاتم الأنبياء، محسن إنسانية، نعرہ تکبیر. وفي كتابه التبليغ يتطلع صوب مكة المكرمة، صوب الحرم الشريف، وينادي بكلمات ملؤها الحب: يا سكان أرض مكة التي وطئتها قدم المصطفى، رحمكم الله ورضي عنكم وأرضى. إننا هنا من أجل أن ننقل تلك الأشواق من أرض الحجاز إلى قلوب المحبين لرسول الله في كل مكان في الدنيا. إن ظني فيكم جليل، والكلام هنا لأهل مكة المكرمة، وفي روحي للقائكم غليل. إني أحن إلى عيان بلادكم وبركات سوادكم لأزور موطئ أقدام خير الورى صلى الله عليه وسلم، وأكحل عيني بذلك الثرى، ولأزور صلحاءكم وصلاحكم ومعالمكم وعلماءكم، وتقر عيني برؤية أوليائكم ومشاهد مكة الكبرى. أسأل الله أن يرزقني رؤية ثراكم وأن يسعدني بمرآكم. ثم قال: يا إخوان، إني أحبكم وأحب بلادكم وأحب رمل طرقكم وأحجار سكككم وأؤثركم على كل ما في الدنيا. إنه حب للتراب الذي سار عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تکبیر. حضرت محمد مصطفى، حضرت خاتم الأنبياء، محسن إنسانية، رحمة للعالمين. لقد بدأنا مشوار الوحدة الإسلامية، وهو طريق طويل لن يتوقف، ونحتاج إلى إمام عظيم، وربما نجده في تاريخنا الإسلامي في الخليفة الخامس الحسن بن علي، الذي أكمل جهاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وحين وقعت الفتن قام الخليفة الخامس الحسن بن علي بمبادرة إصلاحية جمعت كل هذه الأمة وأعادت وحدتها، وسمي ذلك العام عام الجماعة. وصعد الحسن المنبر وقال: إن كانت هذه الخلافة لي فأنا أسدها لمعاوية، وإن تكن له فأنا أردها إليه. والله ما يسرني أن تكون لي خلافة محمد وأن يحضر من المسلمين محجمة دم. لقد كانوا أئمة في الوحدة والجماعة. إنه الخليفة الخامس الشجاع. إني أتوجه إلى سماحة الإمام الذي يدير ويرأس اليوم هذه الجماعة الإسلامية. لقد حان وقت الوحدة الإسلامية، وحان الوقت أن نعرف أنفسنا معرفة صحيحة، وأن ندرك أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأننا نلتقي على الله ونفترق على الله ونحن إلى بيت الله. وإن أمنيتي أن أراكم جميعا في مكة المكرمة تطوفون حول بيت الله الحرام وتسكبون هنالك المدامع. إنني أختتم بكلام الله، ولا كلام أعظم من كلام الله.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم، وشكرا لكم جميعا، ولقاؤنا في أمة إسلامية واحدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد حبش صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اے مومن بھائی اور بہنوں، ہم جزیرۃ العرب سے اور خاص طور پہ سیریا سے فقہاء اور علماء اور ریسرچرز کا ایک وفد آئے ہیں تاکہ جماعت سے تعارف حاصل کیا جائے۔ ہم نے آپ کو نماز تہجد میں اور دوسری نمازوں میں اور قرآن کریم کے جو تراجم آپ نے کیے ہیں اور دیگر امور میں ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے سارے کام ہی بڑے متاثر کن ہیں۔ اور آپ کے بھائیوں کو یعنی دوسرے مسلمانوں کو ہم جا کے کہیں گے کہ ہم سب ایک ہی دین اور ایک ہی نبی اور ایک ہی قرآن کے پیروکار ہیں اور ایک ہی قبلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم انہیں یہ کہیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ فلاں معاملے میں رائے شافیوں کی یہ ہے اور حنفیوں کی یہ ہے اور مالکیوں کی یہ ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ اس معاملے میں احمدیوں کی رائے یہ ہے۔ اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے حضرت امام جماعت احمدیہ سے ملاقات کی، لمبی ملاقات کی، اور امت کے اتحاد کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے اس سے بہتر اور کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ میں یہاں پہ کہوں جو کہ میں نے حضرت بانی جماعت احمدیہ کے الفاظ ایک بینر پر لکھے ہوئے یہاں پہ دیکھے ہیں، جس میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی یہ عبارت بھی مجھے بہت پسند آئی ہے، جو کہ ایک دیوار پر میں نے لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ آپ مکہ کے اہل عرب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عرب، اے اس زمین کے باسیوں جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے، اللہ تم پر رحم کرے اور تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں راضی برضا کر دے۔ اے بندگان خدا، مجھے تم پر بہت حسن ظن ہے اور میری روح تم سے ملنے کے لیے پیاسی ہے۔ میں تمہارے وطن اور تمہارے بابرکت وجودوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں تاکہ میں اس سرزمین کی زیارت کر سکوں جہاں حضرت خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے، اور اس مٹی کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنا لوں، اور میں مکہ اور اس کے صلحاء اور اس کے مقدس مقامات اور اس کے علماء کو دیکھ سکوں، اور تاکہ میری آنکھیں وہاں کے اولیاء کرام سے مل کر اور وہاں کے عظیم مناظر کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ بس میری دعا خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اپنی بے پایاں عنایات سے
آپ لوگوں کی سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ لوگوں سے ملنے کی خوشی عطا فرمائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اے میرے بھائیوں، مجھے تم سے اور تمہارے وطنوں سے بے پناہ محبت ہے، مجھے تمہاری راہوں کی خاک اور تمہاری گلیوں کے پتھروں سے محبت ہے، اور میں تمہیں دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے گزشتہ قرون اولیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلیفہ خامس حضرت حسن بن علی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے جب قوم کا شرازہ بکھر رہا تھا، اس وقت امت کو متحد کیا، اور اس وقت بھی ہمیں اس طرح کے ایک امام کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت امام جماعت احمدیہ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب وحدت اسلامیہ کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ہمارے درمیان، مختلف جماعتوں کے درمیان اتحاد اور وحدت کے بے شمار ذریعے اور نکات ہیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آئندہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوں اور حج کر رہے ہوں۔ آخر میں انہوں نے آیات قرآن کی تلاوت کی ہے، جس میں تمام امت اسلامیہ کو اکٹھے ہو کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تفرقہ سے بچنے کی تلقین فرمائی۔